الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کی جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں جو نمبرنگ ہے دروس کی، اس کے اعتبار سے اس منتخب نصاب کا 19واں درس سورۃ المنافقون پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ہم نے یہ جو چوتھا حصہ تھا، حصہ چہارم، جس کا یہ آخری درس ہے، ہم نے اس حصے میں ایک درس کو شامل کر لیا تھا سورہ صف کے ساتھ ہی، اس لیے وہ اس کی نمبرنگ میں فرق واقع ہوا ہے۔ ہمارے حساب سے اس وقت یہ 18واں درس ہے اور حصہ چہارم کا چوتھا درس ہے۔ سورہ منافقون جو سورہ جمعہ کے متصلاً بعد ہے مصحف میں بھی، اور بہت ہم وزن ہے سورہ جمعہ کے ساتھ۔ 2 رکوع سورہ جمعہ کے ہیں، 2 ہی رکوع سورہ منافقون کے ہیں۔ پہلا رکوع وہاں بھی 8 آیات کا ہے، یہاں بھی 8 آیات کا ہے۔ دوسرا رکوع وہاں بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، یہاں بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اتنی ہم وزن جو ہے وہ شاید کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو قرآن مجید میں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نفاق کے موضوع پر قرآن حکیم میں یہ مختصر ترین لیکن جامع ترین صورت ہے۔ نفاق کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، اس کا احصاء کیا ہے، احاطہ کیا ہے۔ بہرحال میرے محدود معلومات کی حد تک اگرچہ نفاق کا مضمون طویل مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن وہ جامعیت کہ جو اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات میں ہے، معجزانہ جامعیت، اس کی کوئی اور نظیر میرے سامنے نہیں ہے۔ اس میں جو ربط ہے وہ بھی میں نے گزشتہ نشست میں کچھ تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا۔ ما سبق جو جوڑا ہے سورتوں کا، سورہ صف اور سورہ جمعہ جو اس سے قبل ہے، اس کے ساتھ ربط کیا ہے کہ سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت یعنی غلبہ دین کے لیے جہاد اور قتال کی بہت ہی زوردار دعوت ہے، اسے نجات کی لازمی شرط قرار دیا گیا۔ اس جہاد اور قتال سے اعراض اور گریز اور فرار، اس کا نتیجہ نفاق ہے۔ یہ گویا کہ اس کے ایک برعکس کیفیت کی نشاندہی ہے کہ جو سورہ منافقون میں ہو رہی ہے۔ اور جو ماں بعد آ رہی ہے سورہ تغابن، اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ گویا کہ تصویر کے 2 رخ ہیں۔ سورہ تغابن حقیقت ایمان پر، یہ جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا جامع ترین صورت ہے قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر۔ ایمانیات ثلاثہ کی وضاحت، پرزور دعوت، یہ اس کے پہلے رکوع میں جو 10 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، ایمان سے انسان کی سوچ میں کیا تغیر آ جانا چاہیے، انسان کے گھریلو معاملات میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے، انسان کی اقدار میں کیا تبدیلی پیدا ہو جانی چاہیے، انسان کے طرز عمل میں کیا انقلاب آنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 8 آیات میں جمع کی گئی ہیں سورہ تغابن کے۔ تو حقیقت ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن حکیم کی سورہ تغابن۔ اب ایمان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی ضد یا مخالف چیزیں 2 ہیں۔
قانونی سطح پر ایمان کی ضد ہے کفر، علی الاعلان کفر، اللہ کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا یا رسالت کو نہیں مانتا، کھلم کھلا کافر ہے کوئی شخص، تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا۔ لیکن باطنی سطح پر ایمان کی ضد ہے نفاق۔ ایک شخص قانوناً مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے، ملت اسلامیہ میں شامل ہے، لیکن ایمان سے وہ محروم ہے اور اس کی ضد جو ہے نفاق اس کے دل میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ تو یہ چونکہ صورتیں بارہا میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ان میں خطاب ہے صرف مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، تو یہاں پر ایمان کی ضد جو ہے، ایمان کا اینٹونیم جو ہے وہ ہے نفاق، لہذا ان دو کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ سورہ منافقون اور سورہ تغابن ایک جوڑا، حضور کا مقصد بعثت، اس کے لیے افراد کار، مردان کار، افرادی قوت کی فراہمی اور تربیت، سورہ جمعہ یہ ایک جوڑا ہے، سورہ صف اور سورہ جمعہ، اور سورہ منافقون اور سورہ تغابن ایک جوڑا ہے۔ اور انٹرلاکنگ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں فرمایا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو ان چاروں صورتوں کا یہ گروپ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ نفاق کے بارے میں بعض بنیادی باتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اس کے ضمن میں بڑے شدید مغالطے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور ایسا مغالطہ ہے کہ جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، مجھ سے نفاق کا کیا سروکار۔ لہذا جہاں کہیں گفتگو منافقین سے ہوتی ہے، جیسے کفار سے گفتگو ہوگی اس پہ سے بھی آپ گزر جائیں گے تلاوت کا ثواب لیتے ہوئے، کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پر کچھ جھانکنا چاہیے اپنے باطن میں بھی کہ کہیں یہ کفر میرے اندر تو نہیں ہے۔ اس سے زیادہ معاملہ ہونا چاہیے نفاق کا۔ لیکن یہ کہ منافقین سے متعلق جو مباحث آتے ہیں ترجمے میں یا کسی نے حواشی میں اگر یہ لکھ دیا کہ یہاں ذکر منافقین کا ہے، تو اب گویا کہ ہمارے دل بند ہو گئے، اس سے ہم کوئی کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ہماری بات بھی سامنے آ سکتی ہے۔ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ہی بات بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے برکات سے اور اس کی ہدایت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چند عنوانات کے تحت کچھ باتیں بنیادی جو ہیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ نفاق کی ہلاکت خیزی کتنی تباہ کن ہے، یہ بیماری، اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے، کھلم کھلا کفر کے مقابلے میں کئی گنا درجے زیادہ ہے، جس کو کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کوئی ہلکی سی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا گیا، وہ گھڑی کیوں نہیں رکھی آج یہاں، فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو آگ کے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ گویا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مخصوص کیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں کس درجے اللہ تعالیٰ کو یہ منافقت اور نفاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ کسی انسان کی محرومی، اور وہ انسان بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اس لیے کہ منافق تو وہی ہے جو مسلمان ہے۔ اگر تو کوئی کھلم کھلا کافر ہے تو وہ تو کافر ہے، پھر اس پر نفاق کا کوئی سوال نہیں۔ منافق وہی ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور وہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان کی اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ فرمایا گیا حضور سے مخاطب ہو کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ گویا کہ دو آیتیں کفایت کرتی ہیں کہ کانپ جانا چاہیے ہمیں کہ نفاق کس درجے اس کی شناعت ہے، تباہ کن ہونے کا درجہ کتنا بڑا ہے، کس قدر خوفناک شے ہے، کتنی قابل حذر شے ہے، کس طرح اس کی چھوت سے آخری درجے میں بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ وہ ان دو آیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو کفایت کرے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔
دوسری بات جو اس پہلی بات سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اس کے مقابلے میں بھی، وہ یہ ہے کہ اس نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق، اور اس نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف وہ جو مومن ہے۔ ہمارا تصور بالکل برعکس ہے، لیکن یہاں یہ کہ میں آپ کو کچھ ایسے آثار سنا رہا ہوں، اور آج میں وہ حوالے بھی چونکہ لے کر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے صحابہ میں سے 30 کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تابعی وہی کہلاتے ہیں کہ جنہوں کی ملاقات اور جن کو صحبت جو ہے صحابہ کی حاصل ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا آپ کی زیارت یا آپ کی صحبت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی۔ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پایا 30 صحابہ کو، حضور کے صحابہ میں سے 30 سے ملاقات ہوئی، زیارت کی سعادت سے میں مشرف ہوا۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتا تھا اور انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بڑے سر خیل ہیں، بہت نمایاں ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، اس نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف وہی جو منافق ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے، لیکن بڑی منطقی بات بھی ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہوگی، پونجی ہوگی، اسی کو چوری کا ڈاکے کا خطرہ بھی رہے گا۔ جس کے پاس نہ کوئی دولت ہے نہ پونجی ہے، اسے کیا خطرہ ہے؟ دروازے کھول کر سوئے، ہے کیا اس کے پاس کہ کوئی چور آ کر لے جائے گا یا کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ جس کے پاس کچھ ہے اندیشہ اسی کو ہوتا ہے۔ جس کی گٹھڑی میں مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ سو نہیں سکتا رات کو، یا یہ کہ وہ اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو کہ ذرا بھی کوئی جنبش ہو میری آنکھ کھل جائے۔ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اسے کیا اندیشہ؟ تو ما خافہ الا مومن، جس کے پاس بھی ایمان کی کوئی رمق ہوگی، کوئی پونجی ہوگی، کوئی اثاثہ ہوگا ایمان کا، اسی کو خوف لاحق رہے گا کہ کہیں نفاق مجھ پر حملہ آور ہو نہ چکا ہو یا ہو نہ جائے۔ وما امنہ الا منافق، اور اس کی کا امان جو اس سے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو محفوظ و معمور، صرف وہی کہ جو منافق ہے۔ اس کو روایت کیا ہے، ان دونوں اقوال کو امام بخاری نے رحمہ اللہ فی ترجمۃ الباب، کتاب الایمان کے ابتدا میں جو ترجمۃ الابواب ہوتا ہے امام بخاری کا، اس میں یہ دونوں جو ہے اقوال ان تابعین کے یہ امام بخاری نے نقل کیے۔ اس میں اس سے بھی بڑھ کر معاملہ جو آتا ہے وہ دو صحابہ کا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ ان کا میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے باب التوبہ میں، کہ قال لقینی ابو بکر، مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکر کی، فقال کیف انت یا حنظلہ، تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا حنظلہ کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہے؟ قال قلت نافق حنظلہ نافق حنظلہ، میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر کو جو فرمانا چاہیے تھا وہی فرمایا انہوں نے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ قال قلت نكون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنۃ حتى كأننا رأي عین، اور اب میں نے عرض کیا کہ میری کیفیت یہ ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ تذکیر فرماتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں، جہنم یاد دلاتے ہیں اور جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس درجے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رائے العین، آنکھوں کا دیکھنا۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيَّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، پھر جب ہم وہاں سے آتے ہیں اپنے گھروں میں بیویوں سے، اولاد سے، بچوں سے اور دوسری چیزیں جو ہے اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کی اکثر باتیں جو ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی۔ قال ابو بکر فواللہ انا لنلقى مثل هذا،
حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے کہ یہ کیفیت تو ہم سب کی ہو جاتی ہے، یہ صورتحال تو سب کے ساتھ پیش آتی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دونوں اب چلے حضور کی خدمت میں، ہم حاضر ہوئے۔ جب ہم وہاں داخل ہوئے قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، تو میں نے اعلان کیا اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذاک، کیا بات ہے جو کہہ رہے ہو، کیا تمہارا یہ احساس ہے تو کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندك تذکرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات جو حضرت ابو بکر سے کہی تھی وہی حضور کی خدمت میں پیش کی، تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے حنظلہ اور اے ابو بکر اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، اگر تمہاری وہ کیفیت دائم ہو جائے، اس پر مداومت ہو جائے، مستقل ہو جائے جو میری صحبت میں ہوتی ہے، اور جو بھی ذکر اور یاد دہانی جو ہے میری مجلس میں ہوتا ہے اس کی بنا پر اگر وہ کیفیت مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں پر راستہ چلتے ہوئے آئیں گے، مصافحہ کریں گے، تمہاری تعظیم کریں گے، اگر وہ کیفیت ہو جائے۔ ولیکن یا حنظلۃ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات ساعۃ وساعۃ ساعۃ وساعۃ، اے حنظلہ یہ کیفیت جو ہوتی ہے میری صحبت میں یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی وقتاً فوقتاً ہوتی ہے، ساعتاً فساعتاً ہوتی ہے، یہ مستقل نہیں ہو سکتی، یہ دائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اصل میں جو بات آپ کو بتانی تھی، یہ مسند احمد بن ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، دروں بینی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک رہے، ذرا سا فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے کہ حضور کی صحبت میں ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور آ کر اپنے گھر میں، اپنے گھر بار میں، اہل و عیال میں، بچوں میں، بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اب اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ آخری بات وہ ہے کہ امت میں بالاتفاق کم سے کم تمام اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی ہے، خلیفت و خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ ان کا معاملہ یہ آتا ہے کہ چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، لہذا ان کا نام مشہور ہو گیا تھا صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے ایک راز کے امین ہیں، ان کے پاس ایک راز ہے، خاص طور پہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی میں سے جب لشکر گزر رہا تھا، اور وہاں وہ یہی تھا کہ گویا کہ ایک سنگل کالم ہی میں لوگ گزر سکتے تھے، تو کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کچھ منافق چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، ارادہ تھا حضور کو قتل کر دینے کا۔ تو جب حضور کی اونٹنی آئی ہے اور ایک صاحب اس کی آگے آگے نکیل پکڑے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیا۔ بہرحال جو بھی حضور کے ساتھ اس وقت تھے انہوں نے مقابلہ کیا، انہیں بھگا دیا، لیکن رات کی تاریکی اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر انہوں نے کپڑے جو ہیں، جس طریقے سے ڈاکو لوگ جو ہیں وہ صرف آنکھیں اپنی کھلی رکھتے ہیں، باقی پورا چہرہ چھپا لیتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ لیکن حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، میں تمہیں بتا دوں یہ فلاں 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 لوگ تھے، لیکن حذیفہ ذکر نہ کرنا کسی سے، اس لیے کہ منافقین کے بارے میں حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے علم میں تھا، لیکن یہ کہ آپ نے اسے عام نہیں کیا، اس لیے کہ مسلم معاشرے میں وہ قانونی طور پر مسلمان ہیں، اور قانونی حقوق جو ہے مسلمان کے وہ اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں انہیں حاصل رہتے ہیں، لہذا آپ نے اس ذاتی علم کو اپنے تک رکھا، یا یہ کہ ان منافقین کا نام جو ہے بتا دیا حضرت حذیفہ کو، لیکن آپ کو تاکید کر دی کہ یہ بات جو ہے راز کے طور پر رکھنی ہے، تو صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کا نام یہ پڑ گیا۔ اب یہ روایت ہے کنز العمال سے، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ خود بیان کر رہے ہیں، قال مر بی عمر بن الخطاب، میرے پاس سے گزر ہوا عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ، وانا جالس فی المسجد، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فقال لی یا حذیفہ ان فلانا قد مات فاشهده،
اور حضرت عمر نے مجھ سے کہا ہے حذیفہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ ثم مضى حتى اذا كاد يخرج من المسجد، پھر حضرت عمر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہو گئے کہ بس آخری اب جو ہے قدم مسجد کے اندر ہے، اگلا قدم باہر ہوگا، التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، مڑ کر آئے، فرآنی وانا جالس فعرف فرجع الیہ، تو انہوں نے مجھے تلاش کیا، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا، تلاش کر لیا، مجھے پا لیا، فرجع الیہ، میری طرف لوٹ کر آئے، فقال یا حذیفۃ انشدک اللہ آمن القوم انا، انہوں نے کہا اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں میں تو نہیں تھا، میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا کہ جن کے نام منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے؟ قلت اللہم لا، تو گویا کہ ایک درجے میں حضرت حذیفہ اس وقت ضبط نہیں کر سکے، ایک درجے میں تو راز جو ہے، راز کی بات کسی درجے میں فاش ہو رہی ہے۔ قلت اللہم لا، اے اللہ تو معاف فرمائیو، لیکن یہ کہ اس وقت عمر کو یہ اندیشہ اپنے بارے میں ہو رہا ہے تو مجھے کم سے کم یہ کہ ان کی اس جو بھی پریشانی ہے اور جو تشویش ہے اسے رفع کرنا ضروری ہے۔ اللہم لا، اے اللہ نہیں، ہرگز نہیں، اے عمر آپ کا نام نہیں تھا، ولن ابرئ احدا بعدک، لیکن یہ کہ اے عمر رضی اللہ تعالی اب میں کسی اور کو آپ کے سوا بری نہیں ٹھہراؤں گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اور لوگ بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں، تو وہ تو بائی ایلیمینیشن جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے پھر باقی منافقین۔ ہر شخص اگر آ کر پوچھے میں تو نہیں تھا اور میں بتا دوں کہ نہیں آپ نہیں تھے، وہ دوسرا بھی آیا میں تو نہیں تھا، نہیں آپ بھی نہیں تھے، تو وہ تو پھر یہ کہ بائی ایلیمینیشن وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ولن ابرئ احدا بعدک، اے عمر آپ کے بعد اب میں کسی اور کو بری نہیں ٹھہراؤں گا کہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات بتا دوں کہ اس کا نام نہیں تھا، لیکن یہ عمر کا ایک مقام تھا، ان کی حیثیت تھی، ان کا درجہ تھا، جس کی وجہ سے کہ پھر وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ کم سے کم ان کی اس تشویش کو رفع کر دیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تشویش ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کو۔ یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے غالباً انہیں بھی کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ ان مسروق عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت ابدا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور نے ایک بات فرمائی، اب یہ جو بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک قرب ہوتا ہے اس کی بنا پر یہ بات آپ نے فرمائی، میرے اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اب اصحاب کو یہاں پر ہم لیں گے لغوی معنی میں، میرے ساتھی جو اس وقت دنیا میں میرے ساتھ ہیں، میرے آس پاس ہیں، امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں وہ چودھری لوگ بھی تھے، عبداللہ ابن ابی جیسا آدمی کیونکہ بڑا رئیس تھا تو اس کی تو حالت یہ تھی کہ وہ صف اول میں موجود ہوتا تھا نماز میں، اور جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا، لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، حالانکہ ایمان سے خود جو ہے بالکل محروم ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس معنی میں ان کو اصحاب کہا جا رہا ہے، ورنہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہ سمجھیے گا کہ ان من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت ابدا، میرے ان ساتھیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ میری موت کے بعد کبھی نہ میں انہیں دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گے، یعنی آخرت میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی رویت ایک دوسرے کی نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ حضور نے قلبی طور پر جو ان سے بعد تھا آپ کو، ان کی طرف سے جو بھی آپ کو ایک رنج کی کیفیت تھی، یہ اس کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ من اصحابی من لا اراہ، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں بھی نہیں دیکھوں گا، ولا یرانی نہ وہ مجھے دیکھیں گے، بعد نموت ابدا، اس کے بعد کہ میرا انتقال ہو جائے کبھی بھی۔ قال فبلغ ذلك عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات حضرت عمر کو بھی پہنچ گئی کہ حضور نے کچھ لوگوں کے بارے میں بغیر نام لیے یہ بات کہی ہے، یہ نام پوچھ لیا ہوگا۔ قال فاتاها، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقال لها انشدک باللہ انا منہم، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں، نہیں میں تو ان میں سے نہیں تھا۔ قالت لا ولن ابرئ احدا بعدک ابدا، پھر وہی الفاظ انہوں نے بھی کہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ نہیں آپ ان میں نہیں تھے، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن اے عمر دیکھیے آئندہ آج کے بعد
میں کسی اور کے لیے یہ برات جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی، آپ کے لیے تو آپ کی ایک جو امتیازی حیثیت ہے اس کی بنا پر میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، لیکن یہ بات آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری بات تھی نفاق کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، کہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ اور مامون اور مصون سمجھنا کہ ہم سے کیا تعلق، ہم سے کیا سروکار، نفاق ہوگا وہ اوروں کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو ہے بالکل ایک برعکس کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے اور وہ کہ جو ہمارے اندر بالفعل موجود ہے۔ اب تیسری بات ہے اور وہ یہ کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں۔ اس میں ابھی ذرا سادہ جو ڈیفینیشن ہے نفاق کی وہ اپنے سامنے رکھیے اور اس کی جو اقسام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں مجھے ان سے ان کی تعبیر سے کچھ اختلاف ہے۔ صحیح تعبیر کے لیے کیا اصطلاحات ہونی چاہیے وہ میں پیش کروں گا، لیکن سادہ تعبیر کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں منافق؟ جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہو لیکن حقیقتاً مسلمان نہ ہو، کافر ہو، وہ منافق ہے۔ یہ سادہ تعریف ہے۔ ابھی اصل منافق کی ڈیفینیشن، لفظ نفاق کا مفہوم، یہ تو پوری گفتگو ہوگی بعد میں، لیکن اس وقت اسی پر اکتفا کیجئے۔ منافق ہے کون؟ کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ مومن نہیں ہیں۔ یا جیسے کہ سورہ منافقون ہی کی پہلی آیت جو میں نے آج تلاوت بھی کی تھی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کس کے علم میں ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں منافق۔ لیکن اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک تقسیم جو کی گئی ہے کہ ایک نفاق ہے اعتقادی، عقیدے میں نفاق، اور ایک ہے نفاق عملی، صرف عمل میں نفاق۔ اسی قسم کی تقسیم آپ کو یاد ہوگا اقسام شرک کے ضمن میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے شرک اعتقادی، ایک ہے شرک عملی۔ اصل میں چونکہ ہمارے ہاں لفظ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہماری بنیادی دینی اصطلاحات میں شامل ہو چکا ہے، ہماری گفتگو کا مرکز و محور عقیدے کا لفظ بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ وہ ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، میرے علم کی حد تک قرآن میں تو نہیں ہے بالکل، لیکن یہ کہ جہاں تک بھی جو بھی ذخیرہ معلومات کا میرا ہے حدیث کے بارے میں، تو یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے، یہ اصطلاح بعد میں وضع ہوئی عقیدے کی۔ لیکن بہرحال نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، نفاق عملی کی جو دو حدیثیں ہیں جس کے حوالے سے یہ نفاق عملی کی اصطلاح تو بہت حد تک صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا جو بھی اختلاف ہے وہ نفاق اعتقادی کی اصطلاح سے ہے اور اس کے لیے دلائل میں بعد میں دوں گا، لیکن وہ دو حدیثیں آپ پہلے سن لیجئے، دونوں مرفوع ہیں اور دونوں متفق علیہ، یعنی دونوں صحابہ کرام سے جو مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ دونوں کی دونوں جو ہے مرفوع ہے کہ دونوں نے کہا کہ حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے، اور نمبر دو یہ کہ دونوں متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے، کوئی بات بیان کرے، جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب کہیں امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے، خیانت کرے۔ یہ الفاظ تو ہے متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے۔ مسلم کی روایت میں الفاظ مزید ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ شخص منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے مسلمان اپنے آپ کو، لیکن منافق ہے۔ تو گویا کہ یہ تین علامات ہیں نفاق کی، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہی مضمون ہے، تقریباً ایک شے کا اضافہ ہے اور مزید وضاحت ہے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ تو گویا کہ کٹر پکا منافق ہے، لیکن اگر ایک ہے تو اسی درجے میں نفاق اس میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار اوصاف، چار خصلتیں ایسی ہیں
کہ اگر کسی میں یہ چاروں ہو تو وہ تو خالص منافق ہے، کٹر منافق ہے، پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها، اور جس میں ایک ہوگی اس میں گویا کہ نفاق کی ایک خصلت، نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ ایک وصف ہے اس کے اندر تو گویا کہ 25% نفاق ہے، 2 ہے تو 50% نفاق ہے، لیکن چاروں ہیں تب تو خالص کٹر پکا منافق ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہاں جو آخری تھی یہاں وہ پہلی ہے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے، کوئی بیان کرے کچھ ہے اس میں جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وہاں تھا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہاں اذا عاهد غدر، جب کوئی معاہدہ کرے، بات طے کر لے تو پھر اس میں بے وفائی کرے، اس معاہدے کو توڑے۔ اور چوتھی چیز ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، اسے اپنی زبان پر، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ رہے، اپنے آپے سے باہر، یعنی یہ کہ زبان میں بھی جو آیا منہ پر وہ بک دیا، اور جو بھی کر سکتا ہو کر گزرا انسان۔ ایک وہ شخص ہے جھگڑا بھی ہو، اختلاف بھی ہو تو شرافت کے حدود کے اندر رہے، انسان معقولیت کے حدود سے تجاوز نہ کرے، جو لفظ بھی نکالے زبان سے تول کر نکالے، سمجھ کر نکالے، ارادے کے ساتھ نکالے، یہ نہیں کہ مغضوب الغضب ہو کر انسان جو ہے، مغلوب الغضب ہو کر اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں نفاق عملی، لیکن یہ کہ اس کو نفاق عملی قرار دے دینا اور اس کو پھر اعتقادی نفاق سے جدا کر دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلا لفظ تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ لفظ عقیدہ قرآن کی اصطلاح ہے ہی نہیں، میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک حدیث کی بھی نہیں۔ ایک ایسے لفظ کو بنیاد بنانا تقسیم کی، در حقیقت یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی اصولی اعتبار سے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی بنا پر ایک عام مسلمان کو تنبیہ ہوتی نہیں، اس لیے کہ وہ عملی نفاق کو نفاق نہیں سمجھتا۔ اصل میں جو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل نفاق جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، جس کی ہلاکت خیزی اور جس کی مضرت رساں ہونے کا نقشہ جو قرآن کھینچتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ تو گویا کہ اعتقادی منافق ہے، اس کے لیے عملی منافق تو بس گناہگار ہے، گناہگار کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے سرے سے تنبہ ہوتا ہی نہیں، کوئی تنبیہ اسے ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نفاق عملی کو حقیقت نفاق نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو اصل نفاق اعتقادی ہوگا تو نفاق ہوگا۔ اس کے بنا پر جو گریبان میں جھانکنے کا کوئی کسی کے سامنے موقع آنا چاہیے وہ نہیں آتا، اور ان پر سے انسان گزر جاتا ہے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، لیکن اسے جھرجھری نہیں آتی، اس پر کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک اس کے برعکس جو صحیح تر تقسیم ہے وہ شعوری اور غیر شعوری۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو خود شعور ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہو کہ میں منافق ہوں، اور ایک غیر شعوری، اسے شعور نہیں ہے کہ میں منافق ہوں حالانکہ وہ منافق ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر قرآن نے استعمال کیا نفاق کے بارے میں، چنانچہ دوسرا ہی رکوع سورہ بقرہ کا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ الفاظ وما یشعرون ولکن لا یشعرون، جیسا کہ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آگے چل کر پھر آتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، اصل میں احمق اور بے وقوف یہ ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو شعور کا لفظ خاص طور پر اس ضمن میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یہ گویا کہ ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن گئی ہے۔ ایک منافق وہ ہے جسے منافق ہونے کا شعور نہیں، دوسری ابھی جو میں نے حدیث کو سنائی ہے وہ بھی گویا کہ اس کے لیے دلیل بلکہ 10 کا درجہ رکھتی ہے، زعم انہ مسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو وہ مسلم سمجھتا ہو، منافق نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ وہ منافق ہے، اس اعتبار سے اصل شے جو ہے وہ انسان کے اپنے شعور کا معاملہ ہے، اسے خود شعور ہے یا نہیں۔ اب اس کے ضمن میں ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ذرا تھوڑی سی
آپ کو چونکا دینے والی بات ہوگی، لیکن یہ کہ ابھی جب ہم اس موضوع پر تفصیل سے مزید گفتگو کریں گے اور سورہ منافقون کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت بہت واشگاف ہو کر مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ دور نبوی میں نفاق، شعوری نفاق شاذ تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا۔ منافقین اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہمارا طرز عمل درست ہے، ان کا طرز عمل غلط ہے۔ وہ سارا کا سارا جو اپنی جسٹیفیکیشن، اپنے لیے ریشنلائزیشن، یہ پوری ان کے ہاں موجود تھی۔ اس پر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی۔ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ استثناءات ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ تو کسی فرد واحد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک درجہ ہوتا ہے نفاق کا کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے، جیسا کہ تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں، مرض نفاق کی بھی 3 سٹیجز ہیں۔ آخری سٹیج پر جا کر جیسے کسی زمانے میں وہ ٹی بی کا مریض جب 3rd سٹیج میں آتا تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا، اب اس کی بیماری جو ہے وہ قابل علاج حدود سے گزر چکی۔ اسی طریقے سے 3rd سٹیج پر جب نفاق پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ اس پر مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی اس کی طرف نو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کر واپسی کا امکان نہیں ہوتا۔ اس مرحلے میں امکان ہے کہ وہ اگر اب تک بھی رہا تھا غیر شعوری منافق تو اس مرحلے میں آ کر وہ شعوری منافق بن گیا ہو، لیکن پہلے 2 مراحل پر تو میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت منافقین کی جو مکے میں تھی، مدینے میں تھی، وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتی تھی اور غیر شعوری نفاق میں مبتلا تھی۔ جو شعوری نفاق تھا دور نبوی میں، اس کی ایک مثال جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پھر جو اصل نفاق ہے غیر شعوری نفاق، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود نے ایک سازش کی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے یہ قرارداد پاس کی، طے کیا، فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ ہم میں سے صبح کے وقت تو ایمان لے آئیں اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر دو کہ ہاں ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا محمد کو اللہ کا رسول، مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان لے آئے، نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن ایسے کرو کہ رات کو شام کو پھر کافر ہو جاؤ، اعلان کر دو نہیں بھائی نہیں، ہمیں تو مغالطہ لگا اور یہ تو ہمیں تو کوئی بات اچھی نظر نہیں آئی، قریب آ کر دیکھ لیا ہم نے۔ اور میں اس میں اضافہ یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آیت میں تفصیل نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے جنہوں نے یہ سازش کی ہوگی وہ دن کا کافی حصہ حضور کی صحبت میں گزارا ہوگا، اس لیے کہ پیش نظر کیا تھا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو ایمان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آئے واپس نہیں آتا، اس سے جو اس کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک شہرت ہو گئی ہے، اس کو توڑنا مقصود ہے، اس کی گڈ ول ختم ہو۔ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ایمان لائے شام کو واپس چلے گئے، اور یہ لوگ جو ہے دیکھو آخر صبح ایمان لائے تھے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اہل کتاب کے علماء میں سے ہیں، آخر کچھ انہوں نے سوچ کر ایمان کا اعلان کیا تھا، لیکن قریب رہے ہیں، اتنے گھنٹے صحبت میں گزارے حضور کے، تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا، کوئی بات تو منفی سامنے آئی ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ تو وہ جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی، پھر کچھ نہ کچھ لوگ تو بہرحال وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہو ہی جائے گا، آخر یہ آئے تھے کیوں چلے گئے، کوئی بات تو ہوگی، کوئی کمی تو یہاں ہوگی۔ یہ پھر شیطان کی وسوسہ اندازی کے لیے اس کو ایک راستہ مل جائے گا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی لوٹ سکیں، یہ بھی واپس آ جائیں۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے، جس شخص نے اس سازش کے تحت صبح کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا، وہ چاہے 8-10 گھنٹے قانوناً مسلمان رہا، لیکن وہ کٹر منافق تھا، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں دھوکہ دینے کے لیے میں نے اعلان کیا۔ یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے جو قرآن مجید میں ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اسی کا نقشہ کھینچا گیا اسی قسم کے لوگوں کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ یہ جب آئے تھے اے مسلمانوں تمہاری محفل میں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا، قالوا آمنا، حالانکہ یہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکل بھی گئے کفر کے ساتھ، یعنی ان کا داخلہ بھی جو تھا کفر کے ساتھ تھا، ایمان کی کوئی رمق انہیں ایک لہجے کے لیے بھی میسر نہیں ہوئی۔ وہ جب آئے بھی تھے تو کفر لے کر آئے تھے اور نکل بھی گئے تو کفر لے کر نکل گئے ہیں۔ وقد دخلوا بالکفر وقد خرجوا به، وہ نکلے آئے بھی تھے، داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے۔ تو گویا کہ یہ کتمان تھا، جان بوجھ کر وہ چھپا رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی، ایک لحظے کے لیے بھی ایمان انہوں نے حقیقتاً اپنی نیت کے ساتھ جو ہے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جو چند گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں اس حیثیت سے کہ لوگوں نے انہیں مسلمان سمجھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس عرصے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ان میں سے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، خود حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے، اس لیے کہ قانون وہ مسلمان ہے، کلمہ شہادت اس نے ادا کیا تھا، چاہے ایک نماز کا وقت بھی نہ آیا ہو۔ فرض کیجئے صبح کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ظہر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قانوناً مسلمان ہے۔ لیکن یہ کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں، شعوری طور پر وہ کافر کا کافر رہا، تو یہ جو نفاق ہے، جو چند گھنٹے کی کیفیت ہے، یہ شعوری نفاق ہے۔ اس کو مثالاً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ ہندو جاسوس آ کر مسلمانوں میں رہے اور خاص طور پر سرحدی دیہات میں آ کر کافی طویل عرصے مقیم بھی رہے۔ ایسی بھی مثالیں سامنے آئیں کہ وہ امام مسجد رہے، ختنہ کرا کے آئے، نماز یاد کر کے آئے، کچھ صورتیں یاد کر کے آئے، داڑیاں رکھ کر آئے، تاکہ وہ سرحدی دیہات کی کسی مسجد کے اندر ایک امام کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں، اور معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو ہے اور ہندو یہ ہے، یہ جاسوس تھا ہندوستان کا۔ تو اب ظاہر بات ہے وہ شخص جو ہے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، پہنا ہے، لیکن اسے معلوم ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ سب کا سب صرف جاسوسی کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا۔ تو اسی پر قیاس کیجئے کہ اس نوع کا نفاق کہ خود اس شخص سے متعلق کو بھی یہ معلوم ہو کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں تو کافر کا کافر ہوں، یہ صرف کسی مقصد کے تحت، سازش کے تحت یا کسی جاسوسی کے مقصد سے میں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے، یہ ہے نفاق شعوری کی ایک مثال جو قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اور جس پر قیاس کر کے ہم اپنے دور میں بھی اس قسم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ باقی جو اصل نفاق ہے وہ کیا ہے، نفاق کے لغوی معنی کیا ہے، نفاق کے مدارج کیا ہے، اس پر اب انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔